رات دوپہر بیت چکی تھی۔ چاند پوری آبوتاب سے چمک رہا تھا۔ ریت کے بڑے ٹیلوں کے درمیان خیموں کا چھوٹا سا شہر بسا تھا۔ خیمے کسی خاص ترتیب سے نصب نہیں تھے، جس کو جو جگہ مناسب لگی تھی اس نے خیمہ گاڑ لیا تھا۔ البتہ اس بے ترتیبی میں ایک بات کا انہوں نے خیال رکھا تھا کہ خیموں کے درمیان میں اتنی جگہ خالی چھوڑ دی گئی تھی جہاں قافلے کے تمام جانور سما گئے تھے، یوں کہ جانوروں کو خیموں نے چاروں طرف سے گھیر لیا تھا۔ یہ ایک بڑا قافلہ تھا۔ خیموں کے شمال مغربی اور جنوب مشرقی کناروں پر آگ کے الاؤ روشن تھے۔ دونوں جگہوں پر دو دو آدمی الاؤ کو روشن کرنے پر مامور تھے۔ آگ پر گاہے بگاہے لکڑیاں ڈال کر وہ شعلوں کو تیز کرتے اور پھر گپے ہانکنے لگتے۔ خیموں کے شمال مغربی جانب ریت کے بڑے ٹیلے پر 14 سال کی لڑکی اوندھے منہ لیٹی الاؤ روشن کرنے والے آدمیوں کو گھور رہی تھی۔ ان میں ایک آدمی کا رخ اسی ٹیلے کی جانب تھا، لیکن وہ اپنے سامنے بیٹھے ساتھی کی جانب متوجہ تھا، جس کی اس ٹیلے کی جانب پیٹھ تھی۔ لڑکی کے ساتھ بھاری تنوتوش کا ایک مرد بھی لیٹا تھا۔ اس کی نگاہیں لڑکی کے چہرے پر مرکوز تھی۔ لمحہ بھر بعد اس نے سرگوشی میں پوچھا، بابا کی جان؟ کون سا؟ بابا آپ تو جانتے ہیں، قطیلہ نے کبھی پیٹھ پر وار نہیں کیا، سوائے اس کے جو بھاگ کر جان بچانے کی کوشش میں ہو۔ ٹھیک ہے، تیار ہو جاؤ، اشارہ ملنے والا ہے۔ جبلہ بن کنانہ نے کمان میں تیر ڈال کر چلہ پیچھے کو کھینچا۔ اس نے اپنی جانب پیٹھ کیے ہوئے شخص پر نشانہ سادھا تھا۔ کم سے لڑکی قطیلہ نے کمان میں تیر ڈال کر کھڑے ہو کر چلہ کھینچ لیا تھا۔ لمحہ بھر وہ اپنے اہداف کی طرف متوجہ رہے۔ اسی اثناء میں انہیں خیموں کے جنوب مشرقی کونے سے الو کی بولنے کی آواز سنائی دی۔ الاؤ کے گرد بیٹھے آدمی اس جانب متوجہ ہو گئے۔ اسی وقت باپ بیٹی نے ایک ساتھ تیر چھوڑ دیے۔ لڑکی کا تیر ہدف کی گردن پر لگا، جبکہ جبلہ بن کنانہ کا تیر ہدف کی کھوپڑی میں گھس کر ماتھے سے باہر نکلا تھا۔ دونوں کو چیخنے کا موقع نہیں مل سکا تھا۔ یہی حادثہ جنوب مشرقی پہرے داروں کو بھی پیش آ چکا تھا۔ جبلہ کے کھڑے ہوتے ہی دائیں بائیں ٹیلوں کے عقب میں چھپے اس کے آدمی خیموں کی طرف دوڑ پڑے۔ سب سے آگے جبلہ اور قطیلہ بنت حبلہ تھے۔ وہ چھوٹی سی لڑکی لومڑی کی طرح ریت پر دوڑتے ہوئے خیموں کی طرف بڑھ رہی تھی۔ باپ بیٹے پہلے خیمے میں داخل ہوئے۔ جبلہ کے ہاتھ میں برچھی جبکہ قطیلہ نے تلوار پکڑی ہوئی تھی۔ خیموں میں لیٹے 3 آدمیوں کو پتہ ہی نہیں چلا تھا کہ کیا ہوا۔ 2 کی گردنیں دھڑ سے الگ ہو گئی، جبکہ تیسرے کے ماتھے سے جبلہ کی برچھی آر پار ہو گئی تھی۔ باقی خیموں میں بھی خون کی ہولی کھیلی جا رہی تھی۔ 2-3 خیموں سے چیخ کی آواز بلند ہوئی اور خیموں میں ہڑبونگ مچ گئی۔ کچھ جیالوں نے مقابلہ کرنے کی ناکام کوشش کی۔ قزاق تیار تھے۔ بڑے قافلے کی خبر پا کر جبلہ نے اپنے ساتھ آدمی بھی زیادہ رکھے تھے۔ قتل و غارت کا یہ کھیل تھوڑی دیر جاری رہا اور پھر جبلہ کے حکم پر قافلے میں زندہ بچ جانے والے مرد و زن کو اکٹھا کیا جانے لگا۔ 5 جوان عورتیں اور 25 مرد زندہ ہاتھ لگے تھے۔ 3 مرد زخمی تھے۔ جبلہ بن کنانہ نے انہیں قتل کرنے کا اشارہ کیا۔ قطیلہ جلدی سے بولی، نہیں بابا، انہیں ساتھ لے جائیں۔ صحت مند غلاموں کو ضائع کرنا کہاں عقل مندی ہے۔ جبلہ نے بیٹی کی طرف دیکھا اور مسکرا کر رہ گیا۔ چھوڑ دو۔ اس نے تلوار سونتے اربد بن قیس کو پیچھے ہٹنے کا اشارہ کیا۔ قیدیوں کے چہرے پر اس نرم دل لڑکی کے لیے شکر گزاری کے اثرات نمودار ہوئے۔ ان بیچاروں کو یہ علم نہیں تھا کہ قطیلہ نے کیوں ان کو زندہ چھوڑنے کی سفارش کی تھی۔ جبلہ نے سامان سمیٹنے کا حکم دیا۔ تمام قیدیوں کو کام پر لگا کر قزاق ان کی نگرانی کرنے لگے۔ سورج مشرق سے سر ابھار رہا تھا جب وہ سب کچھ سمیٹ کر جانے کے لیے تیار کھڑے تھے۔ قیدی عورتیں اور 3 زخمیوں کو اونٹ پر بٹھا کر وہ چل دیے۔ خیموں کی جبہ اب چاروں طرف لاشیں بکھرے پڑی تھیں۔ مر تو کیا، ان ظالموں نے عورتوں کے مردہ بدن سے بھی لباس اتار لیے تھے۔ اگر خنجر پھینکتے وقت تمہارا ہاتھ چہرے سے پیچھے جائے گا تو نشانہ ضرور خطا ہوگا۔ سکندر یشکر کو خنجر پھینکنے کی مشق کرا رہا تھا۔ 15 سالہ یشکر گزشتہ 6-7 سال سے تربیت کے سخت مراحل سے گزر رہا تھا۔ سکندر اپنی غیر موجودگی میں
مختلف فنون کے اتالیق اس کی تربیت پر معمور کر جاتا۔ یشکر کی صلاحیتوں کو دیکھتے ہوئے سکندر کو امید ہو چلی تھی کہ وہ اس کا صحیح جانشین ثابت ہوگا۔ دوپہر ڈھلے، یشکر نے تھک کر مزید مشق سے معذوری ظاہر کی۔ تبھی اس کے کندھوں پر ایک شہتیر سے کاٹا ہوا 6 فٹ لمبا لکڑی کا ٹکڑا رکھ کر سکندر نے کہا، میدان کا چکر لگا آؤ تاکہ آرام کریں۔ تربیتی میدان کافی وسیع و عریض تھا۔ یشکر کی واپسی گھڑی برباد ہی ہو سکی تھی۔ سکندر کے قریب پہنچتے ہی اس نے کندھے پر اٹھایا شہتیر کا ٹکڑا نیچے پھینکا اور ماتھے پر آیا پسینہ صاف کرنے لگا۔ سکندر اچک کر گھوڑے پر بیٹھا۔ گھر پہلے پہنچنے والا دوسرے سے ایک شرط منوا سکتا ہے۔ پدر محترم، یہ زیادتی ہے، یشکر نے احتجاج کیا۔ آپ پھر پہلے سے گھوڑے پر سوار ہو گئے ہیں۔ میں بوڑھا بھی تو ہوں۔ سکندر نے کہکہا لگا کر گھوڑے کو ایڑ لگا دی۔ یشکر کا گھوڑا بھی سکندر نے تیار کر دیا تھا۔ یشکر بھاگ کر گھوڑے کے قریب ہوا۔ اس کے زین پر بیٹھنے تک سکندر نے فرلانگ بھر کا فاصلہ طے کر لیا تھا۔ یشکر نے لگام کو جھٹکا دیتے ہوئے گھوڑے کو دوڑنے کا اشارہ کیا۔ سدایا ہوا گھوڑا سکندر کے تعاقب میں روانہ ہو گیا۔ تربیتی میدان کے دروازے پر متعین پہرے داروں نے انہیں دور سے آتے دیکھ کر دروازہ کھول دیا تھا۔ یشکر جانتا تھا کہ ہارنے کی صورت میں اسے سپہر کو دوبارہ تربیتی میدان میں آنا پڑے گا۔ سکندر اس کے ہارنے پر یہی شرط پیش کیا کرتا تھا۔ البتہ یشکر کبھی نہیں جیت سکا تھا کہ کچھ منوانے کا سوچتا۔ پوری کوشش کے باوجود یشکر، سکندر اور اپنے درمیان موجود فرلانگ بھر کی دوری کو ختم نہیں کر پایا تھا۔ حویلی کے سامنے اتر کر سکندر پیچھے دیکھنے لگا۔ داخلی دروازے پر کھڑے پہرے دار نے آگے بڑھ کر اس کے ہاتھ سے گھوڑے کی لگام تھام لی تھی۔ یشکر کے قریب پہنچنے پر وہ مسکرایا۔ جوان، پھر ہار گئے نا بوڑھے سے؟ یشکر نے منہ بنایا۔ اگر اتنے ہی بوڑھے ہوتے تو بادشاہ سلامت نے آپ کو ذمہ داری سے سبکدوش کر دیا ہوتا۔ تمہاری تربیت کی تکمیل کا انتظار ہے۔ آج کل آپ پہلے بھاگ پڑتے ہیں، اصولاً تو دوڑ اکٹھے ہی شروع ہونا چاہیے۔ سکندر مسکرایا۔ مجھے ہارنا پسند نہیں ہے۔ ناانصافی سے جیتنا ہار کے مترادف ہوتا ہے۔ ناانصافی کیسی؟ سکندر نے اسے چھیڑا۔ کمزور کو اتنی تو چھوٹ ملنا چاہیے۔ وہ جواب دیے بغیر حویلی میں داخل ہو گیا۔ اقلیمہ نے مسکرا کر یشکر کو دیکھا۔ پھر ہار گئے؟ وہ تیقن سے بولا، جس دن فریقین نے اکٹھے گھوڑے بھگائے نتیجہ کوئی اور ہوگا۔ سکندر نے کہکہا لگایا۔ جوان، تم شرط ہار چکے ہو۔ سپہر کو تیار رہنا، تیر اندازی کی مشق ہوگی۔ وہ سپہر کے قریب واپس پہنچے تھے۔ قیدیوں کو ایک بڑے خیمے میں گھسیڑ کر ان پر پہرے دار مقرر کیے اور لوٹا ہوا مال و اسباب سنبھالنے لگے۔ تمام اسباب ایک جگہ ڈھیر کرنے کے بعد قافلے والوں کے جانور بھی وہیں باندھ دیے گئے۔ ان کا سردار جبلہ آرام کیے بغیر لوٹا ہوا مال اور جانور قبیلے والوں میں تقسیم کرنے لگا۔ رات کو 5 قیدی عورتیں اس کے سامنے پیش کی گئیں۔ اپنی پسند کی عورت کو علیحدہ کر کے اس نے باقی عورتیں قبیلے کے معززین کے حوالے کر دی۔ تھکے ہونے کی وجہ سے رات کو تمام جلدی ہی سو گئے۔ صرف قیدیوں کے خیمے پر پہرا دینے والے چکنے انداز میں خیمے کے دائیں بائیں گھومتے رہے۔ سورج کافی اوپر آ گیا تھا جب زخمی قیدیوں کو بلاوا آ گیا۔ 2 محافظوں کی نگرانی میں انہیں قبیلے سے باہر لے جایا گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ ریت کے ایک بڑے ٹیلے پر قبیلے کے سردار جبلہ بن کنانا کے سامنے موجود تھے۔ قوی ہیکل جبلہ کے چہرے پر زخم کا ایک گہرا نشان اس کے چہرے کو مزید ہیبتناک بنا رہا تھا۔ وہاں اس کی بیٹی بھی کھڑی تھی۔ جوان سال قتیلہ کا سر باپ کے کندھے کو چھو رہا تھا۔ گندمی رنگت کو جو کڑی مشقت کی وجہ سے سنو لائی ہوئی تھی، گھنے سیاہ بالوں کو ماتھے پر آنے سے روکنے کے لیے اس نے سیاہ رنگ کے کپڑے کی پٹی ماتھے پر باندھی ہوئی تھی۔ گہری سیاہ موٹی آنکھیں جو سرمے کی وجہ سے مزید بڑی نظر آ رہی تھی، مگر چہرے پر چھائی بے رحمی اس کی خوبصورتی کو گہنا رہی تھی۔ وحشت و بربریت اسے ورثے میں ملی تھی۔
رحم و ہمدردی اس کی لغت میں انجانے الفاظ تھے۔ وہ جبلہ کی سب سے بڑی بیٹی تھی اور اسی کی نسبت سے جبلہ کی کنیت ابو قتیلہ تھی۔ قتیلہ سے چھوٹے 2 لڑکے بھی تھے، لیکن وہ قتیلہ کی طرح تیز و ترار نہیں تھے اور کمسن بھی تھے۔ زخمی قیدی سر جھکا کر کھڑے ہو گئے، وہاں لائے جانے کے مقصد سے لا علم تھے۔ یہ والا قتیلہ نے نسبتاً صحت مند جوان کی جانب اشارہ کیا۔ اس کے دائیں کندھے پر گہرا گھاؤ تھا۔ اسی کی قمیض پھاڑ کر قزاقوں نے مضبوط پٹی باندھ کر خون کے بہاؤ کو روکنے کی کوشش کی تھی، لیکن مرہم وغیرہ لگانے کی ضرورت محسوس نہیں کی گئی تھی۔ جبلہ نے پوچھا، کیا نام ہے جوان؟ جبلہ کی بھاری پر روب آواز سے وہ لرز کر رہ گیا۔ بوی، محترم سردار، جاؤ تم آزاد ہو۔ جبلہ نے اسے جانے کا اشارہ کیا۔ میں سردار؟ خوشی اور حیرانی کی ملی جلی کیفیت سے وہ ہکلا گیا تھا۔ بھاگو، یہ نہ ہو میرا ارادہ تبدیل ہو جائے۔ بوی نے اپنے ساتھیوں کے چہرے پر الوداعی نگاہ ڈالی اور بھاگ پڑا۔ ٹیلے کے اختتام پر کھلا میدان تھا۔ اس کے 100-150 قدم دور جاتے ہی قتیلہ نے کمان میں تیر ڈال کر چلہ کھینچا۔ اس کا دایاں ہاتھ سیدھا اور بایاں بائیں کان کی لو تک پہنچ رہا تھا۔ اس نے بھاگتے ہوئے بوی کی پشت پر نشانہ سادھتے ہوئے تیر کا رخ اوپر کر دیا تھا۔ اب تیر زمین سے قریباً 60 درجے کا زاویہ بنا رہا تھا۔ اس نے تیر چھوڑا جو بوی کے سر کے اوپر سے گزر گیا۔ بوی ٹھٹک کر رکا۔ پیچھے دیکھنے پر اسے قتیلہ دوبارہ تیر چلانے کے لیے کمان سیدھی کرتی نظر آئی۔ ایک دم اس پر رہائی کا مقصد واضح ہو گیا تھا۔ وہ مڑ کر بھاگ پڑا۔ اس مرتبہ اس کے قدموں میں پہلے سے کئی گنا تیزی آ گئی تھی۔ قتیلہ نے نشانہ سادھ کر کمان کو اونچائی کا زاویہ دیا اور دوسرا تیر چھوڑ دیا۔ 3 فٹ کے باقدر لمبا تیر ہوا میں سنسناتا ہوا بوی کی گردن کے آر پار ہو گیا۔ بوی اوندے منہ گرا اور اذیت سے پاؤں جھٹکنے لگا۔ جبلہ نے مسکرا کر کہا، پہلا تیر کیوں ضائع کیا؟ اب شہد کے مٹکے میں دونوں بھائی بھی تمہارے حصہ دار ہوں گے۔ وہ بے رحمی سے بولی، جان بوجھ کر ضائع کیا تاکہ بھاگنے والے کو معلوم ہو جائے کہ وہ مرنے والا ہے۔ اس طرح اذیت بھی زیادہ ہوتی ہے اور گلہ بھی نہیں بنتا کہ اسے خبردار نہیں کیا گیا۔ تو انہیں پہلے تیر سے نشانہ بناؤ گی۔ جبلہ نے زخمی قیدیوں کی جانب اشارہ کیا جو اپنے ساتھی کا انجام دیکھ کر کانپنا شروع ہو گئے تھے۔ اب ان کی سمجھ میں اس بے رحم لڑکی کا فقرہ آ رہا تھا جب اس نے باپ کو منع کرتے ہوئے کہا تھا، انہیں ساتھ لے جائیں گے۔ صحت مند غلاموں کو ضائع کرنا کہاں عقل مندی ہے۔ گویا زخمی قیدیوں کو نشانہ بازی کے ہدف کے لیے ساتھ لایا گیا تھا۔ سردار، نصر کے واسطے رحم کرے۔ دونوں گھٹنوں کے بل گڑگڑانے لگے۔ سردار کے خیمے کے سامنے گڑی دھات کی بڑی سی گدھ دیکھ کر انہیں معلوم ہو گیا تھا کہ وہ کس بت کی پوجا کرتے تھے۔ عرب میں سینکڑوں ہزاروں بتوں کی پوجا کی جاتی تھی۔ عرب میں بت پرستی کا بانی مرو بن الحی ہے۔ وہ سورج اور چاند ستاروں کو بھی پوجتے تھے۔ درختوں، جنوں وغیرہ کو بھی معبود سمجھ کر ان کے آگے سر جھکایا جاتا۔ کچھ ایسے بھی تھے جو موحد تھے، لیکن ان کے پاس کوئی شریعت موجود نہیں تھی جو انہیں راستہ دکھاتی۔ عرب کے مشہور بت یہ تھے، لات، عزا، منات۔ یہ تینوں دیویاں تھیں اور عرب میں سب سے زیادہ انہی تینوں کی پوجا ہوتی تھی۔ ود، دراز قد مرد، تہمت باندھے، گلے میں تلوار لٹکی ہوئی، سامنے نیزہ، اس میں جھنڈا بندھا ہوا۔ سوار، یہ عورت کی شکل کا بت تھا۔ یعوق، گھوڑے کی شکل کا بت تھا۔ یغوس، شیر کی شکل کا بت۔ نصر، گدھ کی شکل کا بت۔ حبل، سرخ عقیق سے بنا بت جو کعبہ میں رکھا گیا تھا۔ اس کا ایک ہاتھ ٹوٹا ہوا تھا۔ قریش نے سونے کا ہاتھ بنا کر اس کے ساتھ لگا دیا تھا۔ فال کے پانسے اسی کے سامنے ڈالے جاتے تھے۔ اصاف مرد، نائلہ عورت، یہ دونوں خانہ کعبہ میں بدکاری کرتے ہوئے پتھر کے بن گئے۔ عمر بن الحی نے ان کی پوجا شروع کرا دی۔
ان میں ایک صفا پر رکھا گیا تھا اور دوسرا مروا پر۔ الجلسد یہ سفید پتھر کا بنا ہوا ایک انسان کا مجسمہ تھا۔ ذوالشرا اور حریس دیوتاؤں کا جوڑا تھا۔ اس کے علاوہ ذوالخلصہ، ذوالکفلین وغیرہ بہت مشہور ہیں۔ سردار کی سوپ سلامتی والی ہو۔ غبشان بن ابشا جاہلیت کا سلام کہتے ہوئے ان کے قریب پہنچا۔ اس کے ہمراہ رغال بن زواب بھی تھا۔ جبلہ نے مسکرا کر کہا، ابن ابشا، آج تمہاری سردار زادی نے تیر ضائع کر دیا ہے اور اب بہانے بنا رہی ہے۔ قتیلہ فوراً بولی، قتیلہ غلط بیانی نہیں کرتی۔ رغال بولا، سردار، آپ کی بات اس وقت تک نہیں مان سکتا جب تک گو گھاٹ پر پانی پینے نہیں آتی۔ گو کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ بالکل پانی نہیں پیتی اور منہ کھول کر ہوا میں موجود نمی ہی سے سیراب ہو جاتی ہے۔ اس لیے عرب جب کسی بات کو ناممکن سمجھتے تو یہ کہاوت دہراتے تھے۔ یہ گز اور یہ میدان۔ جبلہ نے خوش دلی سے مسکراتے ہوئے کہا، موٹے والے کو برچی کی حد میں کھڑا کر دو۔ غبشان نے سر ہلاتے ہوئے موٹے قیدی کو بازو سے پکڑ کر 60-70 قدم دور جا کر کھڑا کر دیا، جہاں تک ہاتھ سے برچی پھینک کر ہدف کو نشانہ بنایا جا سکتا۔ قیدی کی قمیص اتار کر اس نے گول لپیٹی اور شپا یعنی کہ تیر اندازوں کا ہدف بنا کر اس کے سر پر رکھ دی۔ قیدی کا رنگ خوف سے پیلا پڑ گیا تھا، مگر وہ بے پرواہی سے اپنے شغل میں لگے رہے۔ یہ ان کا روزمرہ کا معاملہ تھا۔ کسی قیدی کی جان ان کی تفریح سے بڑھ کر نہیں تھی۔ پہلی باری قتیلہ کی۔ جبلہ کی بات مکمل ہوتے ہی قتیلہ نے فوراً چلہ کھینچتے ہوئے تیر چھوڑ دیا۔ تیر سنسناتا ہوا قیدی کے سر پر رکھے شپا میں پیوست ہو گیا تھا۔ غبشان قیدی سے چند قدم ہٹ کر کھڑا تھا۔ اس نے تیر نکال کر شپا دوبارہ قیدی کے سر پر رکھ دیا۔ اچ کے پیچھے ہٹتے ہی جبلہ کے دائیں ہاتھ میں برچھی اگلی، جو قیدی کے سر پر رکھے شپا کو ساتھ لیے ریت میں گڑ گئی۔ لگتا ہے قیدی کی قسمت اچھی ہے۔ قتیلہ نے باپ کی نشانہ بازی پر پھپتی کسی۔ جبلہ ترکی با ترکی بولا، اسی لیے تمہارا تیر بچ گیا۔ رغال و غبشان کہکا لگا کر ہنس پڑے۔ قتیلہ منہ بنا کر خاموش رہی۔ جبلہ قیدیوں کو مخاطب ہوا، تم دونوں میں اپنے ساتھی کی لاش تک پہنچنے والا اپنی سانسوں کو طوالت دے سکتا ہے؟ ہدف بننے والا موٹا اپنے ساتھی کی لاش کے قریب تھا۔ وہ فوراً دوڑ پڑا۔ دوسرے نے ایک بار ملتجی نگاہیں جبلہ کے بے رحم چہرے کی طرف اٹھائی اور پھر منت و زاری کے ناکام انجام کو مد نظر رکھ کر وہ بھی دوڑ پڑا۔ قتیلہ کمان میں تیر ڈال کر تیار ہو گئی تھی۔ ایک قیدی کے پیٹ میں گھاؤ تھا، جبکہ دوسرے کے دونوں بازو پر زخم تھے۔ ٹانگیں البتہ دونوں کی ٹھیک تھی۔ زخموں میں اٹھنے والی ٹیسوں کی پرواہ نہ کرتے ہوئے وہ زندگی بچانے کے لیے بھاگ رہے تھے، اور جیت اسی کی ہوئی جسے 50-60 قدم کی سبقت ملی ہوئی تھی۔ اس کا ساتھی کی لاش کے پاس پہنچنا اور کمین اور قتیلہ کی کمان کا تیر اگلنا اکٹھے ہی ہوا۔ پیچھے رہ جانے والا اپنے ساتھی کی لاش سے چند قدم پہلے گرا تھا۔ رغال بولا، بچ جانے والا اپنے قبیلے کو یہاں تک لا سکتا ہے۔ قتیلہ اطمینان سے بولی، بابا نے اسے چند گھڑیوں کی مہلت دی ہے، وعدہ خلافی نہیں ہوگی۔ باقی میں بھی چچا غبشان کو یقین دلانا چاہتی ہوں کہ قبیلے میں وہ اکیلے کھوجی نہیں ہے۔ عرب قیافہ شناسی میں بھی ماہر تھے۔ قیافہ کی 2 اقسام ہیں، قیافت الاثر اور قیافت البشر۔ قیافت الاثر کا مطلب ہے انسانی نقش، قدم یا گھوڑے اور اونٹ وغیرہ کے پیروں کے نشان کی مدد سے کسی کا کھوج نکالنا۔ اس کام میں عربوں کو کمال حاصل تھا۔ وہ بھاگے ہوئے آدمی اور گمشدہ جانوروں کا کھوج آسانی سے لگا لیتے تھے، بلکہ اس کام میں وہ اتنے ماہر تھے کہ نشان قدم سے
مرد و عورت، بوڑھے اور جوان، شادی شدہ اور کنوارا اور حاملہ عورت تک کی شناخت کر لیتے تھے۔ طیافت البشر کا مطلب انسان کے چہرے اور اعضاء کو دیکھ کر اس کے باطنی خصائص اور عادات و حالات کے بارے میں جاننا۔ اس کام میں بھی انہیں کافی مہارت حاصل تھی۔ جبلہ نے سر ہلا کر پسندیدگی کا اظہار کیا اور وہ قبیلے کی طرف بڑھ گئے۔